مصر کے شہر کائرو سے 500 کلومیٹر دور لائم سٹون کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں جنہیں ویلی آف کنگز بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویلی کے اندر بے شمار راز دفن ہیں اور ان رازوں کی کھوج لگانے کے لیے پچھلے تقریباً 200 سالوں سے کھدائی کا کام جاری ہے۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے جب مصر کے بڑے بڑے کنگ مر جایا کرتے تھے تو انہیں بڑے بڑے پیرامڈز بنا کر ان میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا سارا خزانہ اور مال و اسباب بھی ان کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سارا خزانہ مرنے کے بعد بھی میت کے کام آتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنانا اور اس کے بعد میت کو اس میں دفن کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان لوگوں نے پیرامڈز بنانا چھوڑ دیے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے لائم سٹون کے بنے ان پہاڑوں کا رخ کیا۔ اسی وجہ سے یہ پہاڑ ویلی آف دا کنگز کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے کنگ اپنے مرنے سے پہلے یہاں پر اپنے لیے تہہ خانہ، سونے کا کفن اور ضروری لوازمات پہلے ہی تیار کر لیتے تھے تاکہ ان کے مرنے کے بعد کسی کو دقت پیش نہ آئے۔ انہیں اس کے اندر رکھ کر فوراً ہی چیمبر کو بند کر دیا جائے۔ 200 سالوں کی کھدائی میں تقریباً 65 کے لگ بھگ ٹومز کی دریافت کی جا چکی ہے، لیکن ان میں زیادہ تر ٹومز خالی پائے گئے۔ ان میں خزانہ تو بالکل ہی چھوڑا نہیں گیا بلکہ کچھ میں کنگز کی ممی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لٹیروں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ کنگ کی ممیز کے ساتھ بہت سارا خزانہ موجود ہے، اور وقفے وقفے کے ساتھ جب چوروں کو اس بات کا علم ہوتا گیا انہوں نے اس خزانے کو لوٹ لیا اور کنگ کی ممی کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ لیکن 1922 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں کنگ ویلی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ برٹش آرکیالوجسٹ ہاورڈ کارٹر اپنی سائٹ پر کام کر رہے تھے کہ کام کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ زمین کے اوپر کچھ سٹیپس بنے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں سے پتھر اور مٹی ہٹائی تو انہیں محسوس ہوا کہ نیچے کچھ مزید سٹیپس بھی ہیں۔ تو جب انہوں نے وہاں پر کھدائی کی تو جوں وہ نیچے جاتے جاتے تھے سٹیپ بڑھتے جاتے تھے۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے دروازے کو کھولنے جا رہے ہیں جنہیں 3000 سال پہلے بند کیا گیا تھا۔ جی ہاں، کنگ ویلی کے بیچوں بیچ ایک اور ٹوم مل چکا تھا۔ جی ہاں، اب ہاورڈ کارٹر ایک ایسا منظر دیکھنے جا رہا تھا جو پچھلے 3000 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاورڈ کارٹر نے جب دروازے کے سامنے سے پتھروں کو ہٹایا تو اس کے سامنے ایک بہت ہی عجیب اور دلکش منظر تھا کہ وہاں پر ایک اور چیمبر نمودار ہو چکا تھا، اور اس میں سونے کے زیورات اور بہت سی اشیاء سونے کی بنی ہوئی موجود تھیں۔ وہاں پر ایک تابوت بھی تھا، اس تابوت میں سونے کے کفن میں لپٹی ہوئی ایک ممی بھی موجود تھی۔ اس ممی کے اوپر سونے کا کفن تھا جس کا وزن 90 kg تھا، جو کہ خالص سونے سے بنا ہوا تھا۔ دیوار پر کچھ پینٹنگز بھی بنی ہوئی تھیں جن کے کلرز ابھی تک برائٹ تھے اور ان کے کلرز میں بھی ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس ٹوم کی دریافت کے بعد پوری دنیا کے آرکیالوجسٹ کی توجہ اس طرف مبذول ہو چکی تھی، کیونکہ 3000 سالوں سے یہ لٹیروں کی نظروں سے بھی محفوظ تھا اور اپنی اصل حالت میں تھا۔ اس ٹوم کی دریافت نے پوری دنیا کے آرکیالوجسٹ کے لیے بہت سے سوالات بھی چھوڑ دیے تھے کہ یہ ٹوم اب تک پوری دنیا کے لٹیروں سے کیسے بچا رہا۔ اس ٹوم کے اندر جو ممی ہے وہ کس کنگ کی ہے؟ اس ٹوم کے اندر جو پینٹنگز بنی ہوئی ہیں وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے؟ جب اس پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ممی ایک 18 سالہ کنگ کی ہے جو کہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھا اور بالآخر ملیریا کی وجہ سے فوت ہوا تھا۔
جب اس کے اوپر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ جو پینٹنگز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر برش کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہ نشان اس وقت نظر آتے ہیں جب کسی بھی گیلے پینٹ کے اوپر پینٹنگ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کنگ کو دفن کیا گیا تھا تو پینٹرز نے بہت جلدی کے ساتھ اس کو پینٹ کیا تھا اور اس کے فوراً بعد ہی اس چیمبر کو بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ چیمبر کے اندر ہوا کا گزر بالکل بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ پینٹنگ گیلی ہی رہ گئی تھی۔ کیونکہ یہ چیمبر زمین سے 26 فٹ نیچے تھا اور ہوا کی کراسنگ کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے 3000 سال گزرنے کے بعد بھی وہ پینٹنگ اصل حالت میں موجود تھی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹوٹل ہامون کا ٹوم لوٹیروں سے کیسے محفوظ رہ گیا جبکہ باقی تمام ٹوم لٹ چکے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہاورڈ کارٹن نے اس ٹوم کی کھدائی کی تھی تو اس ٹوم کے منہ پر بہت زیادہ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پتھروں کا ملنے والا یہ ملبہ باقی دوسرے ٹوم جتنے بھی تھے ان کے منہ پر نہیں تھا۔ خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر سے پانی کی گزرگاہ تھی اور سائیڈوں سے پتھر گر کر پانی میں گرتے تھے اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ پتھر اس ٹوم کے منہ پر آ کر گرتے تھے اور انہوں نے اس ٹوم کے منہ کو اچھی طرح سے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوٹیروں کو اس ٹوم کے بارے میں علم نہیں ہو سکا اور یہ ٹوم لوٹیروں کی نظروں سے اوجھل رہا اور بچ گیا۔ امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔